السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو اس قرض کو اپنے اوپر لاد لے گا تو پھر یہ قرض لوٹ کر تمہارے گھر میں داخل ہوگا۔ جی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو بات آتی ہے یہ صحیح ہے، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب کی حدیث ہے، نقل کی جاتی ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر اس کو نقل کیا اور کہا کہ یہ موضوع روایت ہے، اللہ کے محبوب سے کسی سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کا جو معنی اور مفہوم سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہمارے پنجابی کے اندر محاورے بھی بولے جاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اگر کوئی انسان زانی ہے، وہ زنا کرتا ہے تو وہ قرض اس کے اوپر ہے اور اس کے گھر میں کسی نہ کسی پر لوٹ کر آ جائے گا، چاہے اسی کی زندگی میں آئے یا بعد میں آئے، چاہے اس کی بیٹی، بہو، بیوی، بہن یا اس کی کپوتی یا اس کے بعد آنے والے کہیں نہ کہیں اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جس حدیث سے اخذ کیا ہے وہ تو موضوع ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن انسان کو تنبیہ کی گئی ہے تاکہ وہ اس سے بچا جائے۔ جب بھی کبھی اس کے ذہن میں یہ بات آئے، کیونکہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس ایک بندہ آیا تھا اور ایمان لے آیا اور کہا کہ اللہ کے محبوب میں سب چھوڑ سکتا ہوں لیکن یہ بیماری مجھ سے دور نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں یا تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کرے؟ تو کہا، نہیں اللہ کے محبوب میں نہیں چاہتا۔ تو فرمایا، اگر تم نہیں چاہتے تو پھر جس کے ساتھ تم ایسا کرو گے وہ بھی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے اس بندے نے کہا، صحابی نے کہا، اللہ کے محبوب آج کے بعد میں یہ کام بھی کبھی نہیں کروں گا، نہ اس کے بارے میں سوچوں گا۔ تو اس لیے یہ ایک تنبیہ کی گئی انسان کو کہ وہ اس سے بچ جائے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس انسان نے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اس نے پھر توبہ کر لی ہے تو ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کسی انسان کے اندر یہ بیماری ہے تو اسے اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر یہی کام میرے کسی قریبی، میری بیٹی، بیوی یا بہن کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر میرے اوپر کیسا پہاڑ ٹوٹے گا۔ تو اس لیے یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف یا کسی غلط جانب وہ انسان نہیں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ جو حدیث نقل کی جاتی ہے وہ موضوع ہے، اللہ کے محبوب سے ثابت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بیماری سے بچا جائے اور اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔